حیا صبح جب حلیمہ آنٹی کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو اس کے موبائل پہ جہان کا پیغام آیا تھا۔ بگی سے اترتے ہوئے اس نے پیغام کھول کر پڑھا۔ سنو، میں ابھی ذرا کام سے بےقدا آ رہا ہوں، دوپہر میں ملتے ہیں، لنچ ساتھ کریں گے، ٹھیک؟ حیا نے حیرت سے ٹائم دیکھا۔ صبح کے 7 بجے تھے۔ اگر وہ ابھی چلا تو 8 ساڑھے 8 تک پہنچ جائے گا۔ پھر وہ دوپہر تک بےقدا میں کیا کرے گا؟ اس کا کب سے اس جزیرے میں کوئی کام ہونے لگا؟ وہ الجھتی اندر آئی تھی۔ بیگ بیڈ پہ رکھتے ہوئے اس نے موبائل پہ جہان کا نمبر ملایا۔ نمبر بزی جا رہا تھا۔ اس نے فون رکھا اور چوکھٹ میں آ کھڑی ہوئی۔ سامنے عائشہ اور بہاریں اپنی چیزیں اکٹھی کرتی نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے اب جنگل جانا تھا۔ آج میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گی عائشہ، جہان آ رہا ہے، وہ ذرا الجھی سی بتا رہی تھی۔ شیور، عائشہ نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور تھیلے لیے باہر چلی گئی۔ پھر 8 بجے کے قریب وہ سنگار میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جہان آ رہا ہے، اسے ڈھنگ سے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس نے ہلکے نم بالوں میں برش پھیرا، پھر ایک دراز سے وہ تھیلی نکالی جس میں اس کا تیسرا موتی رکھا تھا۔ بہاریں کی سلور چین میں اس نے وہ موتی ویسے ہی پرو دیا جیسے وہ دونوں بہنیں پرو رہی تھیں، اور چین گردن سے لگا کر دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر بند کیا۔ تنگ زنجیر گردن سے چپک گئی تھی اور درمیان میں اٹکا موتی مزید چمکنے لگا تھا۔ اب اس نے پھر سے جہان کا نمبر ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو، جہان بولا تو پیچھے بازار کا مخصوص شور تھا۔ بہت سے بندے ایک ساتھ بول رہے تھے۔ جہان، تم پہنچ گئے؟ ہاں، میں تم سے دوپہر میں ملتا ہوں۔ تو تم دوپہر تک کیا کرو گے ادھر؟ میں وہ ذرا رکا، میں ایک دوست سے ملنے آیا تھا، ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کون سا دوست؟ اچنبھے سے پوچھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ جہان نے سوائے علی کرام اور طرز کی ماں کے کبھی اپنے دوستوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ کیا اس کا کوئی دوست نہیں تھا یا وہ اپنے دوستوں کا ذکر مستور رکھتا تھا؟ ہے کوئی؟ تم نہیں جانتی؟ اچھا، میں فارغ ہو کر کال کرتا ہوں۔ وہ عجلت میں لگ رہا تھا۔ اوکے۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، پھر سوچا کہ لنچ پر ہی پوچھ لے گی کیونکہ وہ جہان کو اس کی سفید محل میں نہیں بلانا چاہتی تھی۔ جلدی سے فون کان سے لگا کر ہیلو جہان کہا کہ مبادا اس نے فون بند نہ کر دیا ہو۔ جہان بھی فون بند کرنے کے بجائے کان سے ہٹا کر دوسری طرف کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے یقیناً حیا کا ہیلو نہیں سنا تھا۔ وہ ترکی میں کچھ کر رہا تھا، کوئی باہم سا فقرہ جس میں حیا کو صرف اوتل گرینڈ سمجھ میں آیا تھا۔ ساتھ ہی رابطہ منعقدہ ہو گیا۔ اوتل گرینڈ یعنی ہوٹل گرینڈ۔ جہان نے ہوٹل گرینڈ کا ذکر کیا، یعنی وہ ہوٹل گرینڈ جا رہا تھا۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی۔ کیا جہان کو علم نہیں کہ وہ عبد الرحمن پاشا کا ہوٹل ہے اور پاشا تو اب بےقدا واپس آ گیا ہے؟ لوگ عموماً ریسٹورینٹس میں ہی ملتے ہیں، اس لیے اس نے یقیناً اپنے دوست کو وہی مقام بتایا ہوگا، اور جہان تو سرے سے کسی عبد الرحمن پاشا کو نہیں مانتا تھا۔ پھر اچھا چھوڑو سب، دوپہر میں اس سے ملنا تو پوچھ لینا۔ سارے خیالات ذہن سے جھٹکتی وہ پزل باکس سے لے کر اٹھی اور اسٹڈی میں آ بیٹھی۔ کچھ دیر تو وہ باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر ایک دم نہج پہ پہنچ کر وہ باکس میز پر رکھ کر اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگتی نیچے آئی۔ زرد لمبے فراک پہ اس نے بھورا سٹول شانوں کے گرد سختی سے لپیٹ لیا، بال یوں ہی کھلے رہنے دیے اور پرس میں کالی مرچ کا اسپرے رکھ کر وہ باہر نکل آئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اب جب تک جہان کو اور ہوٹل گرینڈ کو دیکھ نہیں لے گی اسے چین نہیں رہے گی، اب چاہے اس کے لیے
اسے تنہا کیوں نہ سفر کرنا پڑے۔ ویسے بھی جزیرہ چھوٹا سا تھا۔ ہوٹل گرینڈ اور اس کی عقبی پھولوں کی مارکیٹ اس محل سے قریباً 15 منٹ کی ہارس رائڈ پہ تھی، مگر بندرگاہ سے اس کا جگہ کا فاصلہ 5-10 منٹ اوپر تھا۔ کیا تم مجھے 10 منٹ میں پھولوں کی مارکیٹ پہنچا سکتے ہو؟ اس نے 5 لیرہ کے 2 کڑکڑاتے نوٹ بگی بان کے سامنے کر کے سنجیدگی سے پوچھا۔ بگی بان نے ایک نظر نوٹوں کو دیکھا اور دوسری نظر اس پہ ڈالی۔ تمام اوکے۔ اگلے ہی لمحے اس کی بگی کے دونوں گھوڑے پتھریلی سڑک پہ دوڑ رہے تھے۔ وہ ایک لمبی سیدھی سڑک تھی جو 2 رویہ درختوں سے گھری تھی اور اس کے آخری سرے پہ ہوٹل گرینڈ کی بلند و بالا عمارت کھڑی تھی۔ عمارت کے پیچھے ساحل تھا کہ وہ یہاں سے نظر نہیں آتا تھا۔ عمارت پوری کالونی میں ممتاز دکھتی تھی کیونکہ آس پاس چھوٹے موٹے کیفے تھے یا پھر پھولوں کی دکانیں۔ پھولوں کی مارکیٹ یہاں سے شروع ہو کر ہوٹل کے عقب میں پچھلی گلی تک پھیلی تھی۔ وہ پھولوں کے ایک سٹال پہ جا کھڑی ہوئی اور یوں ہی بے توجہی سے پھول اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بے چین نگاہیں بار بار اٹھ کر ہوٹل کے دروازے کے طواف کرتی۔ پتہ نہیں جہان نے آنا بھی تھا یا اس نے یوں ہی اس ہوٹل کا تذکرہ کیا تھا۔ تب بھی گلی کے سرے پہ ایک بگی رکتی دکھائی دی۔ اس میں سے نیچے اترنے والا بلا شبہ جہان ہی تھا۔ اس نے سر پہ سرخی کیپ لے رکھی تھی اور اب وہ والیٹ سے پیسے نکال کر بگی بان کو دے رہا تھا۔ حیات جلدی سے ایک اونچے شیلف کے پیچھے جا کھڑی ہوئی جس پہ گملے رکھے تھے۔ گملوں اور پھولوں کی جھکی ٹہنیوں کے درمیانی درازوں سے وہ منظر نظر آ رہا تھا۔ پیسے دے کر وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ اب ہوٹل کی مخالف سمت میں سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا جا رہا تھا۔ اس کا رخ ہوٹل کی عقبی گلی کی جانب تھا۔ بیچارہ آیا ہوگا کسی دوست سے ملنے۔ وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ وہ کیوں اس کا تعاقب کر رہی ہے؟ اس نے جھنجھلا کر خود کو کوسا۔ جہان کے آس پاس سڑک پہ بہت سے لوگ دوسری سمت میں جا رہے تھے۔ وہ بھی اس ریلے کے پیچھے چل دی۔ اب جہان کو پکارنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہ تھا۔ بس وہ کہیں کسی کیفے میں چلا جائے تو وہ بھی واپس چلی جائے گی۔ گلی کے دوراہے پہ پھولوں کا ایک بڑا سا سٹال لگا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ایک فلور میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے کر لیا۔ میگزین کے طرف سے اسے وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ایک فلورل میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے کر لیا۔ میگزین کے اطراف سے اسے گلی کا عقبی حصہ نظر آ رہا تھا جہاں 2 آخری سرے پہ ہوٹل کی گرینڈ کی پشت تھی۔ وہاں ایک چھوٹا سا پرائیویٹ پارکنگ لاٹ بنا تھا اور مستعد گارڈز پہرے دے رہے تھے۔ یقیناً وہ ہوٹل کے مالکان کے لیے تھا اور یقیناً وہاں پر کوئی پرائیویٹ لفٹ بھی ہوگی جو ہوٹل کے اعلیٰ عہدیداران کو ڈائریکٹ اپنے فلور تک پہنچا دیتی ہوگی۔ اس نے میگزین کے کور کا کنارہ ذرا سا موڑ کر دیکھا۔ جہان اسی طرح سر جھکائے چلتا ہوا سامنے جا رہا تھا۔ گرینڈ کی عقبی طرف سیلز مین اب اس سے کیا چاہیے پوچھ رہا تھا۔ ٹاپس، سبز رنگ کا ٹاپ مل سکتا ہے؟ اس نے ارد گرد ٹیولپ کے پھولوں کو دیکھتے ہوئے وہ رنگ پوچھا جو استنبول کیا قرۃ ارض پہ بھی شاید ملتا۔ اس کے خیال میں سبز رنگ کا ٹیولپ۔ دکاندار ذرا حیران ہوا، پھر بولا، مل جائے گا۔ اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں ٹیولپس استنبول میں؟ جہاں دیکھو ٹیولپس ہی نظر آتے ہیں۔ اس نے جلدی سے دوسرا سوال جھاڑا۔ کن اکھیوں سے؟ اسے جہان اب پارکنگ لاٹ تک پہنچا نظر آ رہا تھا۔ وہاں رک کر اس نے والیٹ نکال کر گارڈ کو کچھ دکھایا، شاید اپنا ID کارڈ۔ نفی میں سر ہلا کر جواباً کچھ کہہ رہا تھا۔ نیوپلس تو استنبول کا سمبل ہے۔ کیا آپ نے ٹیولپ فیسٹیول کے بارے میں؟ دکاندار جوش و خروش سے اس فیسٹیول کے بارے میں بتانے لگا جس میں اسے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بظاہر سر ہلا کر سنتی، گاہی بگاہی ایک نگاہ ہوٹل کے عقبی پارکنگ لاٹ پہ ڈال لیتی جہاں وہ ابھی تک کھڑا گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ جب تک وہ واپس پلٹا، حیا
स्टूल पे बैठकर मैगजीन चेहरे के सामने किए फूलों में कैमोफ्लेज हुई बैठी थी। अब बस जहान चला जाए तो वो भी खामोशी से निकल जाएगी। किसी ने नरमी से मैगजीन इसके हाथ से खींचा। इसने चौंक कर देखा। जब अपना चेहरा छुपाने के लिए मैगजीन इसके सामने करते हैं तो इसको उल्टा नहीं पकड़ते। ऐन इसके सर पे खड़े जहान सिकंदर ने नरमी सी मुस्कुराहट के साथ कहकर मैगजीन सीधा करके इसे थमाया। अगर ज़मीन में गड़ जाने से ज़्यादा मुबालगा आमेज़ मुहावरा होता तो वो इस वक्त हया सुलेमान पे सादिक उतरता। वो कदरे बुखला कर खड़ी हो गई। ओह, तुम इधर क्या कर रहे हो? जवाबन जहान ने मुस्कुराहट दबाए सवालिया अबराह उठाई। नहीं, बल्कि मैं इधर क्या कर रही हूँ? वो ज़रा खिफत से मुस्कुराई। मैं एक काम से आया था और तुम शायद मेरे पीछे। वो मुस्कुरा कर बोला, मगर इसका चेहरा ज़रा सुता हुआ लग रहा था। मैं तुम्हारे पीछे क्यों? मैं भी एक काम से आई थी। वो संभल कर मुस्कुरा कर बोली, अलबत्ता दिल अभी तक यूं ही धक धक कर रहा था। वाकई? हाँ, मैं इस इलाके पे एक रिपोर्ट लिख रही हूँ। हालांकि एक जर्नलिस्ट दोस्त के लिए बहुत दिलचस्प है। जहान ने जवाबन निगाहें झुकाकर इसके खाली हाथों को देखा। और तुम कागज़ के बगैर ही रिपोर्ट लिखती हो? ये नोटबुक कहाँ गई? ओह, ये रखी है। इसने बहुत इत्मीनान से स्टॉल के इस तरफ दुकान के काउंटर पर रखी नोटबुक उठाई और इसे सीने से लगाकर बाजू लपेटते हुए मुस्कुराकर जहान को देखा। जहान ने गर्दन मोड़कर दुकानदार को देखा। दुकानदार ने एक कलम मेज से उठाकर हया की तरफ बढ़ाया। ये आपका कलम? क्या है मेरे इंटरव्यू के साथ मेरी तस्वीर भी छपेगी? तुरंत दुकानदार ने बहुत सादगी से पूछा था। कोशिश करूँगी। इसने मुस्कुराहट दबाए सर हिला दिया। जहान शाने उचकाकर पलट गया तो इसने एक ममनून निगाह दुकानदार पे डाली जो जवाबन मुस्कुरा दिया था। वो जल्दी से जहान के पीछे लपकी। मिल लिए दोस्त से? नहीं, मैं बाद में मिलूँगा। सलमान मामू परसों इस्तांबुल आ रहे हैं, तुम्हें पता है? वो दोनों साथ साथ जजीरे की एक गली में चल रहे थे जब जहान ने बताया। मालूम है, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ वापस चली जाऊंगी। इसने अभी अभी का तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम बताया। अब्बा ने जब अपने कारोबारी ट्रिप का जिक्र किया तो इसने इस्तांबुल वापस जाने का तहिया कर लिया था। अब जहान के आने से आसानी हो गई थी। इससे ज़्यादा छुट्टियां वो फ़ौरन अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ईसा की पहाड़ी किस तरफ है? जब सड़क ख़त्म हो गई और वो पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगे तो जहान एक जगह रुक गया और ज़रा मतज़ब्ज़ब अंदाज में वो मुखालिफ सिमतों में जाने वाले पहाड़ी रास्तों को देखा। ये कैसे हो गया कि जहान सिकंदर को अपने तुर्की के रास्ते भूल गए? वो जिताकर मुस्कुराती एक सिमत ऊपर चढ़ने लगी। ठंडी हवा से उड़ती शॉल को इसने सख्ती से शानों के गिर्द लपेट कर पकड़ रखा था। जहान सिकंदर जब बेबी अदा तुम्हारे और डीजे के साथ आया था तो इस वक्त वो 2 साल बाद इधर आया था। और मुझे याद है तभी डीजे के फ़ोन करने पे तुम बामुश्किल राज़ी हुए थे। ओह, तुम इस वक्त डीजे के साथ बैठी हमारी बातें सुन रही थीं? मुझे तो डीजे ने बताया था कि तुम मसरूफ़ हो। वो इसके पीछे पहाड़ी पर चढ़ते हुए हल्के से मुस्कुराकर बोला। इसने बाद में बताया था। वो मुड़ी नहीं, मगर इसे हैरत हुई थी कि जहान को इतनी पुरानी बात इतनी जुज़ियत से याद थी। ईसा की पहाड़ी की चोटी पे वो यूं ही छोटी छोटी बातें करते पहुंच ही गए थे। पहाड़ी की चोटी किसी सरसब्ज़ लॉन की तरह चपटी और घास से ढकी थी। वहाँ फासले फासले पे बहुत ऊंचे दरख्त लगे थे, यूं जैसे किसी यूनिवर्सिटी कैंपस का लॉन हो। दूर दूर टोलियों में लोग बैठे थे। एक तरफ एक चौकोर ब्लॉक की मानिंद लकड़ी की अजीम उलशान कदीम इमारत थी। वो एक खस्ता हाल कदीम यूनानी यतीम खाना था जिसको देखने लोग दूर दूर से हिलजोशी ईसा की पहाड़ी पे आते थे। वो दोनों एक दरख्त तले आ बैठे। हयात ने से टेक लगा ली जबकि जहान इसके करीब ही कोहनी के बल घास पे नीमदराज हो गया।
اسے اب بے اختیار ٹاپ کبھی کیا کبھی برآمدے کا منظر یاد آیا جب وہ دونوں اسی طرح بیٹھے تھے، لمحے جزیرے کی ہواؤں سے پھسلنے لکڑی کی قدیم عمارت پہ گر رہے تھے، گویا بارش کے ان دیکھے قطرے تھے۔ عمارت کے قریب چند لڑکے گھاس سے ہٹ کر ایک الاؤ کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ الاؤ سے آگ لپیٹیں اٹھ کر وقتاً میں گم ہو رہی تھیں۔ جہان، کبھی تم نے اپنی جلد پہ چلنے کا زخم محسوس کیا ہے؟ جہان، کبھی تم نے اپنی جلد پہ جلنے کا زخم محسوس کیا ہے؟ وہ دور اس الاؤ کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ غریب شب دن میں کئی بار ہاتھ جلاتا ہے مادام۔ اس نے ایک نگاہ جہان پہ ڈالی۔ اس نے سوال ضائع کیا تھا۔ یہ بات اسے میجر احمد سے پوچھنی چاہیے تھی۔ اس نے سوال غلط بندے سے کیا تھا۔ تم ہر وقت اپنے آپ کو اتنا غریب کیوں کہتے ہو؟ لمحے بھر کے سے جہان پہ بے طرح غصہ آیا تھا۔ استقلال اسٹریٹ میں تمہارا ریسٹورنٹ ہے، جہانگیر میں تمہارا گھر ہے، اور جس روز ہم پاکستان میں آئے تھے میں نے دیکھا تھا ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی گائیڈ تمہارے کمرے میں رکھا تھا۔ اب وہ سب تو تمہیں گفٹ نہیں ملے تھے نا؟ تم زخم کی بات کر رہی تھیں، تمہاری گردن کا زخم ٹھیک ہوا؟ وہ بغیر شرمندہ ہوئے بہت ڈٹائی سے موضوع بدل گیا۔ میرے زخم بہت سے ہیں، میں نے ان کا شمار چھوڑ دیا ہے۔ وہ ذرا تلخی سے کہتی موڑ کر قدیم خستہ حال عمارت کو دیکھنے لگی۔ حرکت کرنے سے اس کے کان کی بالی میں موجود موتی ہلنے لگا تھا، مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ موتی اس نے حیا کو دیا تھا۔ تمہاری رپورٹ کہاں تک پہنچی؟ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جیسے اسے ابھی تک یقین نہیں ہو کہ حیا اتفاق سے پھولوں کی مارکیٹ میں تھی۔ بہت دور تک؟ سننا چاہو گے؟ ہاں۔ تم نے اس بیچارے دکاندار سے پھولوں کے متعلق کون سا راز اگلوایا؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ وہ کوہنی کے بل ذرا اوپر کو ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں پھولوں کے متعلق نہیں، عبد الرحمن پاشا، اس کے گمشدہ بھائی اور ہوٹل گرینڈ کے متعلق رپورٹ لکھ رہی ہوں۔ اور زندگی میں پہلی بار اس نے جہان کے چہرے سے رنگ اٹھتا دیکھا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، مگر اب تم یہ مت کہنا کہ استنبول میں عبد الرحمن پاشا نامی کوئی بندہ نہیں ہے۔ وہ ہے، اور وہ ہوٹل گرینڈ کا مالک ہے، لیکن تم جانتے ہو اس ہوٹل کا اصل مالک کون تھا؟ جہان نے جواباً سوال نہیں کیا، وہ بنا پلک جھپکے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی، عبد الرحمن کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو اچانک 1.5-2 سال قبل منظر عام سے غائب ہو گیا۔ اگر آج وہ ادھر ہوتا تو عبد الرحمن پاشا اتنا مضبوط اور ناقابل شکست نہ بنا بیٹھا ہوتا۔ میں وہ وجہ تلاش کر رہی ہوں جس کے باعث اس کا بھائی یوں روپوش ہوا ہے۔ تم یہ سب جان کر کیا کرو گی؟ وہ بہت الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ سٹوری حالے کو دوں گی اور وہ اپنی صحافی دوست کو۔ یوں معصوم سی یہ کہانی اخبار میں چھپے گی، اور اگر یہ چیز ایک دفعہ میڈیا کے ہاتھ لگ جائے تو پریشر کے باعث یا تو عبد الرحمن اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالے گا یا میڈیا۔ وہ بہت جوش سے بولتی جا رہی تھی۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو کوئی پہلے ہی کر چکا ہوتا، اور تم اس کے بھائی کو منظر عام پہ لا کر کیا کرو گی؟ میں چاہتی ہوں کہ لوگ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ عبد الرحمن پاشا کسی ویلموٹ لارڈ کا نام ہے۔ تم یقین کرو جہان، میں نے جتنی اس معاملے پہ تحقیق کی ہے، اتنا ہی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ پاشا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محض ایک جعلی پروپیگنڈا مہم ہے۔ بعض لوگ خود کو طاقتور کہلا کر اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ میں قانون پڑھ رہی ہوں، مجھے ان باریکیوں کا پتہ ہے۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا تم قانون پڑھ رہی ہو، ورنہ میں تو اب تک بھول ہی چکا تھا۔ بات مت بدلو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب میڈیا میں یہ بات آئے گی کہ ہوٹل گرینڈ کا اصل مالک یونان نہیں بلکہ کسی چھوٹی سی جگہ پہ گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس بات کو کتنا اچھالا جائے گا۔ اسٹاپ دس حیا، وہ ایک دم جھنجھلایا تھا۔ تم کیا ضرورت ہے تمہیں پرائے مسئلے میں پڑنے کی؟
ضروری تو نہیں ہے کہ پاشا نے اپنے بھائی کو نکالا ہو سکتا ہے وہ خود گیا ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہو، ہزار ممکنات ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس نے خود اپنے بھائی کو واپس آنے سے روک رکھا ہو۔ اگر اخبارات اس خبر کو اچھالیں گے تو عبد الرحمن پاشا کی اس خود ساختہ شہرت کے بارے سے ساری ہوا نکل جائے گی۔ وہ بہت مزے سے بولی تھی، پھر جہان کے تاثرات دیکھ کر چمبا ہوا دو وہ بہت مضطرب اور کوفت زدہ سا لگ رہا تھا۔ عبد الرحمن پاشا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا تو اس کے بھائی کو حیا۔ بہت سے لوگ نئی زندگیاں شروع کر لیتے ہیں، وہ خود ہی اپنی پرانی زندگی میں نہیں لوٹنا چاہتے، اس طرح اس کو ایکسپوز کر کے تم اس کی زندگی مشکل میں ڈال دو گی۔ خواہ مخواہ مت پڑو ان لوگوں کے مسئلوں میں، چلو چلتے ہیں، مجھے واپس کام پہ بھی پہنچنا ہے۔ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہو، اس کے انداز میں واضح اضطراب تھا۔ تم کو اپنے دوست سے نہیں ملنا؟ جہان نے رک کر ایک نظر سے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، پھر کبھی مل لوں گا، مجھے سامان پیک کرنے میں ذرا وقت لگے گا۔ تم پورٹ پہ میرا انتظار کر سکتے ہو، میں تب سامان لے کر سیدھی وہیں آ جاؤں گی۔ میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں تمہاری دوست کے گھر۔ نہیں، تم بور ہو جاؤ گے، مجھے ساتھ والی آنٹی سے کچھ چیزیں لینی ہیں، وقت لگ جائے گا، میں تمہیں پورٹ پہ ملوں گی۔ جہان کو عائشہ گل کے گھر کے باہر لگی AR پاشا کی تختی دکھانے کی متحمل ہرگز نہیں تھی۔ اوکے، اس نے زور نہیں دیا، وہ شانے چکا کر سر جھکائے نیچے اترنے لگا۔ وہ کسی اور بات پہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے جلدی جلدی سامان پیک کیا، فون کر کے عائشہ سے معذرت کی اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے ابا کی آمد کا بتا کر جب وہ اپنا بیگ لیے نہایت عجلت میں بندرگاہ جانے کے لیے نکلی تو اسے بھول چکا تھا کہ اس کا پزل باکس اوپر اسٹڈی کی میز پہ پڑا رہا تھا۔ دوپہر کی سرخی بیوک ادا کے سرسبز درختوں سے گھری گلی پہ چھا رہی تھی۔ بلند و بالا آسمانی محل کے سفید ستون سنہری روشنی میں چمک رہے تھے۔ عبد الرحمن ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا گول چکر دار زینے اوپر چڑھ رہا تھا۔ اس کے جوتوں کی دمک پچ کچن میں کام کرتی عائشہ کے سبزی کاٹتے ہاتھ رک گئے۔ گھر میں جوتوں میں صرف عبد الرحمن ہی گھوما کرتا تھا۔ وہ مڈل کلاس ترکوں کی طرح گھر سے باہر کبھی جوتے نہیں اتارتا تھا، بلکہ استنبول کی ہائی ایلیٹ کی قالین پہ بھی جوتے پہن کر بہت تفاخر سے چلا کرتا تھا۔ عائشہ نے صبح ہی اسے MSM کر دیا تھا کہ حیا گل چلی گئی ہے اور رات میں آنے بھی آ گئی تھیں، وہ چاہے تو گھر آ سکتا ہے، سو وہ آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے سنک کی ٹوٹی کھولی، ہاتھ دھوئے اور انہیں خشک کیے بنا باہر نکلی تو اسے عبد الرحمن بلائی منزل کی راہداری کے پہلے دروازے میں داخل ہوتا دکھائی دیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں جا رہا تھا۔ عائشہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے زینے چڑھنے لگی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ پورا کھلا تھا۔ عبد الرحمن ایک بک شیلف کے سامنے کھڑا کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے چوکھٹ میں رک کر سلام کیا۔ ہوں، وعلیکم۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ وہ اتنے دن بعد گھر آیا تھا مگر اس کا انداز ویسا ہی تھا۔ تم کب آئے؟ ابھی۔ وہ کتاب رکھ کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف آیا اور دراز کھول کر اندر رکھی اشیاء ادھر ادھر کرنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ عائشہ کو بے چینی ہوئی۔ کچھ پیپرز تھے اور ایک کتاب بھی۔ وہ اب گھٹنے کے بل زمین پہ بیٹھا نچلی دراز کھول رہا تھا۔ تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اداسی سے بولی۔ نہیں، وہ بنا پلٹے بولا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے جو بھی کہا تھا آنے کے لیے کہا تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے مگر تم نے اس دن کے بعد مجھ سے کبھی ٹھیک سے بات نہیں کی۔ عائشہ، میرے معاملات میں مت بولا کرو، اس نے مڑ کر ایک سخت نگاہ عائشہ پہ ڈال کر کہا اور واپس پلٹ گیا۔ تم نے اپنے دوست کو میرے سو کالڈ بھائی کے بارے میں بتایا ہے نا؟ اس نے مجھے خصوصاً یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تمہارے حکم کی پابند تو نہیں ہوں عبد الرحمن، عائشہ نے نرمی سے مگر خفا لہجے میں کہا۔ بہارے نے ہماری لڑائی کا ذکر کیا تو میں نے پوری بات بتا دی، اس سے کیا ہوتا ہے؟
آنے کدھر ہیں؟ وہ اب ٹیبل پر رکھی کتابیں اٹھا اٹھا کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ سو رہی ہیں، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ جاتے ہوئے اس کا چہرہ بہت خفا اور اداس تھا۔ وہ چلی گئی تو عبد الرحمن نے پلٹ کر دیکھا، پھر برہمی سے سر جھٹکا۔ یہ لڑکی مروائے گی اسے کسی دن۔ سرخ جلد والی کتاب ایک فائل تلے رکھی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کتاب اٹھائی۔ اس کے اندر وہ کاغذات پڑے تھے جو اس نے پہلے وہاں رکھے تھے۔ یہ کتاب اٹھا کر وہ پڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کی نگاہ ایک شے پہ رک گئی۔ وہ ایک سیاہی مائل پزل باکس تھا جس کی چاروں طرف اطراف جلی ہوئی لگتی تھی اور ان پہ سنہری حروف ابھرے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن نے کتاب واپس رکھی اور آہستہ سے وہ باکس اٹھایا، پھر اس کو الٹ پلٹ کر کے وہ سطور دیکھنے لگا۔ ایک شیر تلے کوڈ بار کے 6 چوکٹے بنے تھے اور ان میں متفرق حروف ابھرے ہوئے تھے۔ وہ باکس پکڑے باہر آیا۔ عائشہ کچن سے اسی وقت نکلی جب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ عبد الرحمن نے نامحسوس انداز میں باکس والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ عائشہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ راہداری سے گزر کے پچھلے دروازے سے ہوتا ہوا عقبی باغیچے میں آ گیا۔ وہاں کونے میں عائشہ کی ورک ٹیبل رکھی تھی جس پہ بہارے کوئی کلرنگ بک رکھے رنگ بھر رہی تھی۔ بہارے سے وہ آتے ہوئے مل چکا تھا، سو اب اسے آتے دیکھ کر وہ سادگی سے مسکرا دی۔ بہارے، وہ مدھم مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اس کے قریب آیا اور پزل باکس کے سامنے کیا۔ یہ کس کا ہے؟ اوہ، یہ تو حیا کا ہے۔ وہ یہیں بھول گئی۔ وہ حیرت سے بولی، کل اس کا کزن آیا تھا تو اسے جلدی میں جانا پڑا۔ تمہیں پتہ ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ یہ حیا کا ہے؟ عبد الرحمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دہرایا۔ ہاں، یہ کسی نے دیا تھا۔ کس نے؟ وہ بنا پلک جھپکے بہارے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ بہارے نے شانے چکا دیے۔ کیا یہ عائشہ نے بنایا ہے؟ ہاں، مگر تم اس سے پوچھنا نہیں۔ اس کے خریدار نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ بہارے کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ اسی لیے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم اس کو کھول سکتی ہو؟ نہیں، اس کی پہلی ابھی حیا نہیں حل کر سکی تھی، تم کر سکتے ہو۔ بہارے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ شاید، مگر بہارے گل، وہ ذرا سا جھکا اور دھیرے سے بولا، یہ باکس میرے پاس ہے۔ یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی۔ تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ بہارے نے الجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ مگر تم اس کو توڑنا نہیں، توڑ کر کھولنے سے اس کے اندر کی موجود شے تمہارے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ بہارے اپنی کلرنگ بک چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی۔ وہ جب تک اندر آئی عبد الرحمن اوپر جا چکا تھا۔ وہ دبے پاؤں زینے چڑھنے لگی۔ تیسری منزل پہ عبد الرحمن کے کمرے کا دروازہ نیم با تھا۔ بہارے نے چوکھٹ کے قریب سر نکال کر جھانکا۔ عبد الرحمن پزل باکس الماری میں رکھ رہا تھا۔ الماری کا پٹ بند کر کے اس نے لاک لگایا اور چابی اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈال دی۔ بہارے جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور بلی کی چال چلتی واپس اتر گئی۔ عبد الرحمن نے وہ باکس کیوں رکھ لیا؟ اس کا ذہن کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔